سلف صالحین اور بزرگان دین سے منقول ہے کہ جس شخص کو 4 چیزیں دے دی گئیں تو اسے 4 چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا۔ من اعطی اربعا لم یمنع اربعا، کہ جس کو 4 چیزیں دے دی جائیں تو اس کو 4 چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سی 4 چیزیں ہیں کہ جن کے عطا ہو جانے پر 4 چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا، یعنی مزید 4 چیزیں عنایت کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، من اعطی الشکر لم یمنع المزید، جس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اسے مزید عطاؤں اور عنایتوں سے محروم نہیں کیا جاتا۔ یعنی جس کو اللہ کی توفیق سے شکر ادا کرنے کا ملکہ مل جائے، جس کو اللہ کے شکر ادا کرنے کی عادت پڑ جائے، جو اللہ کا شکر ادا کرنے کا عادی بن جائے، تو مزید اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل اور انعام کرتا ہے، مزید عطاؤں سے اور عنایتوں سے اسے نوازتا ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دینی نعمتیں عطا کی ہیں یا دنیاوی نعمتیں عطا کی ہیں اور ان نعمتوں پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور مزید عطا کرتا ہے، چاہے وہ دینی نعمتیں ہوں یا دنیاوی نعمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ مزید نوازتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی اس کی شہادت دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں، ہم انہیں گن نہیں سکتے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار نہ ہوں، کسی کو کم کسی کو زیادہ یہ اور بات ہے، لیکن سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لہٰذا سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ناشکری نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، ناقدری نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں، احسان فراموشی نہ کریں۔ اگر ہم اللہ کا شکر اور احسان مانیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا، مزید اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خوب نوازا ہے، دین سے بھی دنیا سے بھی، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ رب کا شکر ادا کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے، یہ کبر ہے، یہ ایک طرح کا غرور اور گھمنڈ ہے اور اپنے آپ کو مزید عنایتوں سے محروم کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے تو ہم فوراً اس کا شکر ادا کرتے ہیں، بہت شکریہ، تھینک یو۔ خاص طور سے ہمارا مدیر ہو، ہمارے باس ہوں، ہمارے اوپر کا کوئی ہو اور وہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے، خیر کا معاملہ کرے، ہماری سفارش کر دے، ہمیں ترقی دے دے وغیرہ وغیرہ، تو ہم فوراً شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اصل عنایت جس کی طرف سے ہے، اصل توفیق جس نے دی، جس کے حکم سے آپ کے ساتھ یہ اچھا معاملہ ہوا،
اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والے نے جو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوا ہے، اس کے واسطے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے یہ نصیب ہوا ہے۔ اگر یہ ہمیں نصیب ہوا ہے تو اس میں ہماری اپنی صلاحیت اور ہمارے اپنے علم و ہنر اور اپنی قابلیت کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے یہ موقع عطا فرمایا، تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، من اعطی التوبہ لم یمنع القبول، جس کو توبہ کرنے کی توفیق مل گئی تو اسے قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا۔ یعنی اللہ کے فضل سے جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنی خطاؤں سے تائب ہوتا ہے، جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے حضور آتا ہے، روتا اور گڑگڑاتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عہد و پیمان لیتا ہے، اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے، توبۃ النصوح کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اپنے کیے پر اسے افسوس ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اسے مایوس نہیں کرتا، اسے محروم نہیں کرتا۔ اور یقیناً یہ بات حق ہے، قرآن میں خود اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، غافر الذنب وقابل التوب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اگر واقعی ہم سچی توبہ کریں اللہ کے حضور آ کر، خالص توبہ، سچی توبہ، ندامت اور شرمندگی اور افسوس والی توبہ، آئندہ گناہ کے نہ دہرانے کا عہد و پیمان لے کر ہم توبہ کریں، تو ضرور اللہ رب العالمین ہماری توبہ قبول فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن توفیق نہیں پاتے کہ اللہ کے حضور آ کے توبہ کریں۔ ایک ہی گناہ کو بار بار کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی کبر ہے، غرور اور گھمنڈ ہے۔ ایک تو گناہ کر رہے ہیں، اس پر سے توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ گناہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، گناہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے جنت سے محرومی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا گناہ ہو جائے، اور ہر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے، تو فوراً اس کے لیے توبہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، چاہے ہم سے جتنے بھی گناہ سرزد ہو جائیں، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو جائیں، زمین بھر آسمان بھر بھی گناہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو چھوٹا یا بڑا، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حضور آ کر توبہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہماری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ افسوس کا مقام ہے کہ اگر ہم کسی شخص کے حق میں کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے اور ہم کل جا کر اس سے معذرت طلب کر لیتے ہیں، کہتے ہیں معاف کر دیجئے، میرا عذر قبول کر لیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن جو ہمارا رب ہے اللہ رب العالمین، اس کے حق میں ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے سامنے آ کر توبہ کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی نعمت پر اس کا شکر ادا کریں، اور گناہ ہو جائے تو اس کے سامنے جا کر توبہ کریں۔ تیسری چیز فرمایا کہ من اعطی الاستخارہ لم یمنع الخیر، جس کو اللہ کی توفیق سے استخارہ کرنے آ جائے، جو استخارہ کرنے لگے، تو اسے خیر سے محروم نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ استخارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر سے نوازتا ہے، خیر سے اسے محروم نہیں کرتا ہے۔ استخارہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی اہم
मामला दरपेश हो, कोई उलझन हो, पेचीदगी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो उसके लिए हमें इस्तिखारा करना चाहिए। इस्तिखारा में क्या होता है? अल्लाह का खैर तलब करना। इस्तिखारा मतलब होता है अल्लाह से खैर तलब करना, अच्छाई और भलाई तलब करना। 2 रकत नमाज अदा करें और उसके बाद इस्तिखारा की दुआ करें। इस्तिखारा की दुआ में यही है कि अल्लाह, अगर ये मामला मेरे लिए खैर का मामला है तो मेरे लिए इसको मुक़द्दर कर दे, मेरे लिए इसको आसान कर दे, इसमें बरकत अता फरमा। और अगर ये मामला मेरे लिए खैर का नहीं है, शर का है, तो इसको मुझसे फेर दे, मुझको इससे फेर दे, और मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ खैर अता कर, भलाई अता कर। इस्तिखारा में यही होता है, अल्लाह से खैर और भलाई की दुआ की जाती है, अल्लाह से खैर और बरकत तलब की जाती है। तो जो शख्स अल्लाह से इस्तिखारा करता है, अल्लाह उसकी रहनुमाई करता है, अल्लाह उसे खैर अता करता है, भलाई और अच्छाई अता करता है। लिहाजा हमें इस्तिखारा करना चाहिए, अल्लाह से खैर मांगना चाहिए, अल्लाह से भलाई और अच्छाई मांगनी चाहिए। अफसोस का मकाम है कि हम में से बहुत सारे लोग, बल्कि अक्सर व बेशतर लोग इस्तिखारा नहीं करते हैं। बड़े से बड़े अहम मामलात उसकी ज़िंदगी में आते हैं, बड़ा से बड़ा फ़ैसला करना होता है, बसा औक़ात समझ में भी नहीं आता है कि क्या करें ना करें, बावजूद इसके उसे तौफ़ीक़ नहीं मिलती है कि अल्लाह के हुज़ूर आके इस्तिखारा करें। दुनिया की सारी तदबीरें अपनाएंगे, लेकिन अल्लाह के पास आकर इस्तिखारा करें ताकि अल्लाह रहनुमाई करे, ये तौफ़ीक़ नहीं होती है। इसकी वजह से बसा औक़ात हम सारी मेहनतें कर लेते हैं, सारी तदबीरें अपना लेते हैं, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिलती है, क्योंकि हमने रब को याद नहीं किया, अल्लाह को नहीं पुकारा, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया, अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं जोड़ा। तो इस्तिखारा भी बहुत अहम चीज़ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को इस्तिखारा उसी तरह से सिखाते थे जिस तरह से कुरान की कोई सूरा सिखाया करते थे। तो हमें इस्तिखारा करना चाहिए, अगर खैर चाहिए अल्लाह से तो अल्लाह महरूम नहीं करेगा। चौथी चीज़, मन उतियल इस्तिशारा लम युमन इस सवाब, जो अपने मुखलिस लोगों से, खैर ख्वाह लोगों से, अपने प्यारों से मशवरा लेता रहता है, सलाह और मशवरा मांगता रहता है, तो उसे दुरुस्तगी से महरूम नहीं किया जाता है। वो दुरुस्त नतीजे पर पहुंचता है, उसका फैसला, उसका अंजाम, उसका नतीजा बेहतर होता है। खैर का पहलू, दुरुस्तगी का पहलू गालिब होता है उसके मामले में। ये भी बहुत अहम चीज़ है। इंसान कमज़ोर वाक़े हुआ है, कोताह वाक़े हुआ है, इंसान ज़ईफ़ है, चाहे जितना बड़ा काबिल इंसान हो, जितनी बड़ी सलाहियत का मालिक हो, कभी ऐसा मामला दरपेश होता है कि उसे समझ में नहीं आता है, बड़ी उलझन में होता है, क्या करें क्या ना करें। तो हुक्म है कि एक तरफ जहां अल्लाह से इस्तिखारा करें, वहीं दूसरी तरफ लोगों से मशवरा तलब करें, अपने लोगों से, प्यारों से, जो खैर ख़्वाह हैं, जो बदख़्वाह नहीं हैं, जो हासिद नहीं हैं, मुखलिस लोग हैं, जिनके बारे में आपको यकीन हो कि ये हमारा भला चाहता है, हमारा बुरा नहीं चाहता है। तो ऐसे लोगों से मशवरा मांगना चाहिए, मशवरा तलब करना चाहिए। वैसा औक़ात इंसान के जहन में ऐसी बातें नहीं आती हैं बर वक्त जो दूसरों की जानिब से आ जाती हैं, तो लिहाजा मशवरा भी तलब करना चाहिए। मशहूर कहावत है कि मा खाबा मन इस्तखारा वला नदमा मन इस्तशारा, कि जिसने इस्तिखारा किया वो नामुराद नहीं होता, और जिसने मशवरा किया वो शर्मिंदा नहीं होता। यानी इस्तिखारा करने वाला नाकाम नहीं होता, और मशवरा लेने वाला ये भी शर्मिंदा नहीं होता। और कुरान में मशवरा लेने का भी हुक्म दिया गया है, वशाविरहुम फिल अम्र। अल्लाह के रसूल को हुक्म हुआ कि आप अपने लोगों से मशवरा तलब कीजिए, मशवरा लीजिए। नबी और रसूल को ये हुक्म है। ज़रा सोचिए, नबी और रसूल को हुक्म है कि मशवरा लें। जाहिर सी बात है, सहाबा किराम का मकाम अपनी जगह, लेकिन रसूल का मकाम सबसे ऊंचा, सबसे मर्तबा ऊंचा। बावजूद इसके हुक्म हुआ कि मशवरा तलब करें, और रसूल ने अपने सहाबा किराम से बहुत सारे मौक़े पर मशवरा लिया। इससे ये भी मालूम होता है कि ज़रूरी नहीं कि जो आपसे ऊपर के लोग हैं उन्हीं से आप मशवरा तलब करें,
جو آپ سے کم مرتبہ اور درجہ کے لوگ ہیں ان سے بھی آپ مشورہ لے سکتے ہیں اگر وہ آپ کے حق میں بہتر سوچ رکھتے ہیں تو مشورہ لینا چاہیے۔ مشورہ کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک طرف اللہ سے خیر طلب کریں، دوسری طرف اللہ کے بندوں سے جو آپ کے حق میں بہتر سوچتے ہیں مشورہ لیں، تو انشاءاللہ جو آپ فیصلہ لیں گے، جو آپ قدم اٹھائیں گے، اس کا انجام، اس کا نتیجہ اللہ کے فضل سے بہتر ہوگا۔ تو محترم حضرات، بزرگان دین اور سلف صالحین سے یہ 4 نصیحتیں منقول کی گئی ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ گرچہ یہ قرآن اور حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے ہیں، لیکن دوسری آیتیں اور دوسری حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 4 چیزیں بالکل برحق ہیں اور معنی کے اعتبار سے یہ چیزیں صحیح ہیں، لہٰذا ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے استخارہ اور استشارہ کے بھی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مزید عطا کرے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں خیر عطا کرے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہم جو فیصلہ کریں اس کا انجام، اس کا نتیجہ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمارے لیے بہتر ہو، ہمارے لیے اللہ رب العالمین اس کو مقدر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔